मसीह यीशु के खूबसूरत पाक नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुक़द्दस में से आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है द फोर्थ पर्सन, चौथा शख्स। और इसके लिए रेफरेंस जो मैंने चूज़ किया है वो बाइबल मुक़द्दस में से अहद अतीक दानियल नबी का सहीफ़ा और उसका 3 बाब और उसकी 24 आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदा के कलाम से मैं पढ़ूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा है तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच कहा है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत इलाहज़ादे की सी है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। ये इवेंट बाइबल मुक़द्दस में उस वक्त का है कि जब बनी इसराइल कौम को नबूकदनेस्सर असीर करके अपने मुल्क बाबुल, जिसका मौजूदा नाम इराक़ है, वहाँ पर ले गया और वहाँ पर बहुत ही ज़हीन तरीन लोगों को असीर करके ले जाया गया। इसमें बुज़ुर्ग और मर्द और औरत और ज़हीन तरीन खूबसूरत नौजवान भी थे, जिनमें दानियल और इसके 3 दोस्त सदरक, मीसक और अबदनजू वो इस असीरी में उन शामिल थे। तो अज़ीज़ो वाक़या कुछ यूँ है कि नबूकदनेस्सर ने ये फरमान जारी किया कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए और इस मूर्त को 30 दिन तक इसकी पूजा की जाए, और जो कोई बादशाह की हुक्म अदूली करे, नाफरमानी करे और इस मूर्त के आगे, इस बुत के आगे नहीं झुकेगा, उसे कत्ल किया जाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। तो ये खुदा के लोगों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। सदरक, मीसक और अबदनजू के बारे में कलाम में लिखा है कि इन्होंने बुत को पूजा करने से डिनाई किया और उसने कहा कि बादशाह, हम तेरी बनाई हुई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम जिंदा यहोवा खुदा की इबादत करेंगे, उसे ही सिर्फ सिजदा करेंगे। बादशाह गुस्से में आया और उसने हुक्म जारी किया कि इनको रस्सियों से बांधकर पहलवान जो हैं इनको आग की भट्ठी में फेंक दें। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इनको रस्सियों से बांधा गया और आग की जलती हुई भट्ठी में फेंक दिया गया। और फिर लिखा है कि जब इनको आग की भट्ठी में फेंक दिया गया तो भट्ठी की आग इस कदर तेज़ थी कि फेंकने वाले झुलस कर मर गए। अब जिनको फेंका गया है, सदरक, मीसक और अबदनजू, इनको बादशाह थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद आकर जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो तो रस्सियों से भी नहीं बंधे, वो तो खुले आग में ऐसे आज़ादी से फिर रहे हैं। और ना सिर्फ वो 3 हैं, बल्कि उसने देखा कि एक चौथा शख्स और है, उनके साथ है, और उसकी शक्ल व सूरत ऐसे है जैसे रोशनी नूर की मानिद, और गोया यहाँ पर लिखा है कि उसकी सूरत इलाहज़ादे की मानिद, यानी सन ऑफ गॉड। वो ये देख कर मंजर हैरान हुआ और उसने अरकाने दौलत से कहा कि क्या हमने 3 लोगों को आग में नहीं फेंका? उन्होंने कहा, बादशाह आप सच कह रहे हैं, हमने 3 को फेंका। तो बादशाह ने कहा, फिर ये चौथा कौन है जिसकी सूरत सन ऑफ गॉड इलाहज़ादे की मानिद है? ये चौथा कौन है? ही इज़ हू? तो वो देखकर इस मंज़र को बादशाह बड़ा हैरान हुआ। और अजीज़ों, आज हम इस चौथे इलाही शख्स के बारे में ही सीखेंगे कि ये चौथा शख्स जो इनके साथ
آگ میں پھر رہا ہے، بھٹی میں آزادانہ ان کے ساتھ گم پھر رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کے لیے بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشوہ تک یہ چوتھا شخص ہمیں مختلف جگہوں پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا ظہور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں مختلف جگہوں پر ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کے لیے اسے لے کر گیا تو اس نے لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ کر جب اسے قربان کرنے لگا، ذبح کرنے لگا، تو خدا کی آواز آئی کہ اپنا ہاتھ روک لے، اور خدا نے جو ہے اپنا بیٹا وہاں پر دے دیا قربان کرنے کے لیے، اور وہ بیٹا گویا ایک مینڈے کی شکل میں دکھائی دیا، اور وہ مینڈا جو اس وقت قربان کرنے کے لیے دیا گیا، یہ وہ چوتھا شخص ہے۔ اور اسی طرح یہ چوتھا شخص موسیٰ کو بھی جلتی ہوئی جھاڑی میں اس پر بھی ظاہر ہوا۔ یہ چوتھا شخص ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کا فلاخن ہے، یہ ملاکی کی کتاب کا آفتاب صداقت ہے۔ یہ چوتھا شخص نئے عہد نامہ میں پالوس رسول کا پٹکا اور رومال ہے۔ یہ چوتھا شخص یہ داؤد کا فلاخن ہے۔ یہ چوتھا شخص داؤد کے گھرانے کا سوتا ہے۔ یہ چوتھا شخص یتیم کا باپ، یہ چوتھا شخص بیوہ کا شوہر، یہ چوتھا شخص اندھوں کی بنائی ہے۔ یہ چوتھا شخص انسانی تاریخ میں مجسم ہو کر دنیا میں آیا، جس سے ہم زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتے ہیں۔ یہ چوتھا شخص جو صدرک، میثق اور عبدنجو کے ساتھ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ان کے ساتھ پھر رہا، جو نبوکت نظر کو دکھائی دیا، یہ یسوع مسیح، یسوع ناصری زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ چوتھا شخص ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ چوتھا شخص اول اور آخر ہے۔ یہ چوتھا شخص خدا کی ذات کا عکس ہے۔ یہ چوتھا شخص خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے۔ یہ چوتھا شخص مکاشوہ کی کتاب کے مطابق یہ صبح کا ستارہ، مارننگ سٹار ہے۔ یہ چوتھا شخص رات کے مسافروں کے لیے روشن ستارہ ہے۔ یہ چوتھا شخص عزیزو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کفارہ بنا۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جسے صلیب پر کیلوں سے جھڑ دیا گیا۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جسے صلیب پر مصلوب کر دیا گیا۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جو تیسرے روز بڑی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، اور آج بھی کمزوریوں میں ہمارا زور، ہمارا ہمدرد، ہمارا ملک صدق، ہمارا سردار کائن ہے۔ اور یہ چوتھا شخص یہ پھر دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ اس چوتھے شخص کے بارے میں بائبل مقدس کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ چوتھا شخص ہر ایک بائبل کی کتاب جو ثابت کرے گی کہ یہ چوتھا شخص وہاں پر ظاہر ہوا۔ یہ چوتھا شخص بنی اسرائیل قوم کی امید ہے۔ یہ چوتھا شخص یہ مسیحوں کی زندہ اور جلالی امید ہے۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جس نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ دروازہ میں ہوں۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ چوتھا شخص وہی ہے جس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یہ چوتھا شخص مجھے اور آپ کو بھی آج ہم اگر دکھ، مصیبت یا بیماریوں کی بھٹی میں، یا شیطان ہمیں یا ایسے شریر لوگ جب آگ کی بھٹی میں یعنی دکھوں کی بھٹی میں ہمیں پھینک دیتے ہیں، یہ چوتھا شخص مجھے اور آپ کو بھی چھڑانے اور بچانے کے لیے اتر آئے گا۔ یہ چوتھا شخص ہر اس انسان کو بچائے گا، چھڑائے گا، اسے عزت دے گا، سرفرازی دے گا جو اس سے محبت کرتا یعنی یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے۔ یہ چوتھا شخص ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے اور آخر تک، دنیا کے آخر تک اس کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ ہے جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا
اس چوتھے شخص کے بارے میں جس نے صدرک میثق عبدنجو کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے بچا لیا اور ان کو جلسنے سے اور ان کو جلنے سے جو ہے چھڑایا بچایا، یہی چوتھا شخص آج ہماری بھی امید ہے۔ اور عزیزو، اس چوتھے شخص کی ہمیں عزت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، پوجا کرنی ہے، اور جو اس کے آگے چوتھے شخص کے آگے جھکتے ہیں وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہمیں نہیں چھوڑتا بلکہ بچاتا اور نجات دیتا، چھڑا لیتا، زندگی اور برکت شفا بخشتا۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اسے شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہم بنائیں اور آپ انہیں دیکھیں، اور اسی طرح اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دیکھ کر برکت پائیں۔ خدا اسلام کے وسیلے آپ کو برکت دے، آمین۔